خوش آمدید۔ آج ہم قرآن کی ایک ایسی سورت پر بات کریں گے جو ہم میں سے تقریباً ہر ایک کو زبانی یاد ہے، سورت الاخلاص۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اس کی گہرائی کتنی ہے؟ تو آئیے ڈاکٹر اسرار احمد کے تجزیے کی روشنی میں اس چھوٹی سی سورت میں چھپے بڑے رازوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، یہ وہ ترجمہ ہے جو ہم بچپن سے سنتے اور پڑھتے آئے ہیں، اور بالکل یہ آیت توحید کی بنیاد ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا بات صرف ایک ہونے تک ہی محدود ہے؟ اور یہیں پر سارا معاملہ دلچسپ ہو جاتا ہے۔ قرآن نے یہاں ایک کے لیے واحد کا لفظ استعمال نہیں کیا جو گنتی کے ایک کے لیے عام طور پر استعمال ہوتا ہے، اس کے بجائے احد کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو آخر ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ آئیے اسی راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو پہلے اس عام فہم بات کو دیکھتے ہیں۔ زیادہ تر مفسرین اور مترجمین احد اور واحد کو ہم معنی ہی سمجھتے ہیں، یعنی دونوں کا مطلب ایک ہی لے لیتے ہیں۔ یہ ہے عام فہم بات، لیکن اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اب ذرا اس فرق کو دیکھیے جسے امام راغب اصفہانی جیسے بڑے علماء نے واضح کیا ہے۔ واحد جو ہے نا وہ گنتی والا ایک ہے، جیسے 1، 2، 3، یعنی جس کے بعد دوسرا اور تیسرا آ سکتا ہے۔ لیکن احد کا مطلب ہے وہ یکتا، وہ بے مثل، جس کا کوئی دوسرا، کوئی ثانی، کوئی ہمپلہ ہو ہی نہیں سکتا، نہ تصور میں نہ حقیقت میں۔ یہ کسی گنتی کا پہلا ہنسا نہیں، یہ تو ایک ایسی حقیقت ہے جو اپنی ذات میں ہی مکمل اور منفرد ہے۔ اور بات صرف معنی کی نہیں بلکہ لفظ کی اپنی ساخت اور اس کے استعمال کی ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد اسی نقطے پر زور دیتے ہیں کہ عہد کا لفظی مادہ، اس کی جڑ واحد سے بالکل الگ ہے، اور عربی زبان میں اس کا استعمال ہی بہت خاص اور منفرد ہے۔ اچھا، یہ بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ عام طور پر عربی میں احد کا لفظ نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں وہاں کوئی ایک بھی نہیں تھا۔ تو جب یہی لفظ اللہ کے لیے مثبت انداز میں ایک خوبی کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو یہ خود بتاتا ہے کہ اس کا مطلب صرف گنتی والا ایک ہو ہی نہیں سکتا، یہ کچھ بہت ہی خاص، بہت ہی گہرا ہے۔ تو پھر اس ساری لسانی بحث کا، اس گہرائی کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہی کہ ڈاکٹر اسرار احمد کے نزدیک اس کا بہترین ترجمہ ایک نہیں بلکہ اکیلا ہے۔ اور اکیلا کا مطلب صرف یہ نہیں کہ وہ تعداد میں ایک ہے، نہیں، اس کا مطلب ہے وہ اپنی ذات میں، اپنے وجود میں بالکل تنہا اور یکتا، جس کے ساتھ کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، کسی بھی حیثیت میں نہیں۔ لیکن یہ اکیلاپن ہے کس معنی میں؟ کیا صرف اس لیے کہ عبادت کے لائق صرف وہی ہے، یا اس سے بھی کوئی گہری اور کوئی فلسفیانہ حقیقت مراد ہے؟ اور یہاں ہم توحید کے سب سے اونچے، سب سے گہرے تصور میں داخل ہوتے ہیں، جسے صوفیہ اور علماء توحید وجودی کہتے ہیں، یعنی وجود کی وحدانیت۔ اس تصور کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کائنات میں حقیقی، اصلی اور ذاتی وجود صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ باقی سب کچھ، یہ ستارے، یہ کہکشائیں، ہم اور آپ، ہمارا وجود حقیقی نہیں بلکہ ایک عکس جیسا ہے، ایک سائے کی طرح ہے۔ اس گہرے بات کو سمجھنے کے لیے یہ مثال زبردست ہے۔ سوچیں، ایک لکڑی ہے جس کے سرے پر ایک شعلہ جل رہا ہے۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ صرف وہ ایک شعلہ۔ اب اگر اس لکڑی کو بہت تیزی سے گھمایا جائے تو کیا نظر آئے گا؟ آگ کا ایک پورا دائرہ۔ لیکن کیا وہ دائرہ سچ میں موجود ہے؟ نہیں، وہ تو صرف نظر کا دھوکہ ہے۔ اصل میں تو بس وہی ایک نقطہ ہے، وہی ایک شعلہ۔ توحید وجودی یہی کہتی ہے کہ یہ پوری کائنات اس آتشی دائرے کی طرح ہے، ہمیں حقیقی لگتی ہے، لیکن اس کا اپنا کوئی وجود نہیں۔ اس کا وجود قائم ہے صرف اللہ کے ایک حقیقی وجود کی وجہ سے۔ وہ شعلہ ہے اور کائنات اس کا نظر آنے والا دائرہ۔ اب یہاں ایک بہت ہی اہم فرق کو سمجھنا ضروری ہے، ورنہ بہت بڑی غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، توحید وجودی کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ سب کچھ خدا ہے۔ یہ پینتھیزم یا ہما اوست کا فلسفہ نہیں ہے جہاں کائنات اور خدا ایک ہی چیز ہیں۔ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ صرف خدا ہی ہے، یعنی حقیقی اور قائم بالذات وجود صرف اللہ کا ہے۔ باقی ہر چیز کا وجود عارضی ہے، ادھار لیا ہوا ہے اور اسی کے دم سے قائم ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ تو جب ہم احد کا مطلب اکیلا اس گہرائی میں سمجھتے ہیں نا، تو پوری صورت اخلاص کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے۔ یہ 4 چھوٹی چھوٹی آیتیں اصل میں توحید کے 4 الگ الگ درجات کو بیان کر رہی ہیں۔ تو اب دیکھیے یہ تصویر کیسے مکمل ہوتی ہے۔ پہلی آیت قل هو اللہ احد توحید وجودی کی بنیاد رکھتی ہے کہ اصل وجود صرف اس اکیلے کا ہے۔ اب جب وجود ہی صرف اس کا ہے تو دوسری آیت اللہ الصمد توحید عملی کا نتیجہ بتاتی ہے کہ پھر ساری ضرورتیں پوری کرنے والا، بے نیاز اور سب کا سہارا بھی وہی ہے۔ اس کے بعد تیسری آیت لم یلد ولم یولد توحید ذاتی کو واضح کرتی ہے
کہ اس کی ذات ہر قسم کے رشتے، ہر قسم کی ابتدا اور انتہا سے پاک ہے۔ اور پھر آخر میں چوتھی آیت وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ توحید صفات کو مکمل کرتی ہے کہ اس کی خوبیوں اور صفات میں بھی کوئی اس جیسا، اس کے برابر کا ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی گہرے سے گہرے فلسفے سے لے کر ہماری روزمرہ کی عملی زندگی اور عبادت تک توحید کا پورا تصور ان 4 آیتوں میں بند کر دیا گیا ہے۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں اسے قرآن کا 1/3 کہا گیا ہے۔ اس بحث کو بازید بسطامی کے ایک بہت گہرے قول پر ختم کرتے ہیں۔ کسی نے ان سے کہا کہ وہ کیا وقت تھا جب صرف اللہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا، اے دوست، وہ وقت تو اب بھی ویسا ہی ہے۔